گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو۔ میں نے جب 9 اپریل کی رات سپیچ کی تھی، آپ ادھر 170 بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس رات؟ تم اکیلے تھے اور یہ 170 تھے۔ میں نے کہا میں ان کو دشمن نہیں، صرف ایک سیاسی مخالف سمجھتا ہوں، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ کاش ہم سمجھ پائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وقت تم پہ ایسا آئے گا کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میرے چیئرمین صاحب، آپ خود ایک ایسے صوبے سے ہیں جو ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی ہے، ایک ایسے شہر سے ہیں جہاں ہمیشہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ مجھے جس چیز کا دکھ ہے بطور پاکستانی، آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے کسی سے نفرت نہیں ہے، وہاں جس سیٹ پہ عطا تارڑ بیٹھے ہیں، وہاں میں نے جب 9 اپریل کی رات سپیچ کی تھی، آپ ادھر 170 بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس رات؟ تم اکیلے تھے اور یہ 170 تھے۔ میں نے کہا میں ان کو دشمن نہیں، صرف ایک سیاسی مخالف سمجھتا ہوں، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن مجھے جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں ڈی چوک پہ شہید ہوئے ہیں آغا صاحب، ان کی نہ صرف جان گئی ہے بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا ہے۔ میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے، آنسو گیس چل سکتی ہے، لاٹھی چل سکتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں، یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے۔ اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑھم شم، مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار۔ مغل نیم چی غمونو تا بجارم، مروت سے تو پہ پوئے گے، مغل نیم چی زخمونو تا بجارم، خپل انتقام پپر حرود کران غارم، ز پختن چی لگ دمشم لگ سمشم، دا زری حساب بدر نغوارم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مذاکرات نکل آئے گا، عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے۔ ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو، چلا کے دیکھ لو۔ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو۔ 78 دنوں تک رہا ہوں میں، خواجہ صاحب نے کہا نا، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے۔ 78 دن تک رہا ہوں، ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا، اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں۔ جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا، اس میں میں رہا۔ پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں، وہاں صوفی محمد کو، تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا، میں بھی ادھر رہا ہوں۔ میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی، لیکن آپ خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی جیل کاٹی ہے، جمع مردی سے کاٹی ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں، جب میرے تمام 3 MPOs ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی، اس میں آرمی ایکٹ تھا، اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا، اس میں ATC تھا۔ دیر انڈرسٹینڈنگ، یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ کیا پاکستان بنانے والا علی محمد، کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا، کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی، اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا۔ آپ نے مجھ پہ، میرے مردان میں دہشت گردی اور مجھ سے غداری کا فتویٰ لگایا، اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس ادھر سے ایوان میں بھیج دی۔ دیکھیں، خدا لگتی بات کریں، یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں، مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا، بنگالیوں نے بنایا تھا۔ ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے، ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے،
ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے، وہ جیت گیا، ہم نے اس کو حکومت دے دیتے، حکومت کیا ہو جاتا؟ ہاں غیر ملکی سازشیں ہوئیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں، میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے۔ جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگرتلا سازش ہوئی، جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو، اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا۔ لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے، وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے عام ملٹری پرسنل بھی مکتی بہانی کے جامع میں آتے تھے۔ لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی، ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل، ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا، ہم نے ملٹری آپریشن کیا، لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا، جن لوگوں نے اسلام زندہ باد کہا، قائد اعظم زندہ باد کہا، جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا، ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں۔ پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا۔ کہانی بڑی لمبی ہے، شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں، آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو۔ آرمی پبلک سکول، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں میڈیا میں روز جاتا ہوں اور 10 سال سے جا رہا ہوں۔ جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، آپ بھی ذمہ دار عہدے پر ہیں، آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا، اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ہم ان کو تکلیف دیں گے۔ شہریار بھائی بیٹھے ہیں، انٹیریئر منسٹری چلائی، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا؟ ہاں، آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو۔ ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں، ان کو اسکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا، انہوں نے انجینئر بننا تھا، انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا، انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو، یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں۔ چیئرمین صاحب، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں، آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں، شہید بھی کر سکتے ہیں، اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے۔